اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 148۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے آثار۔ 10ویں ہجری کا جو رمضان تھا، اسی مہینے سے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ دینے لگے، یعنی 6 مہینہ پہلے سے ہی۔ رمضان میں کیا اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام کا عام معمول یہ تھا کہ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا تو وہ رمضان میں آتے تھے اور دورہ کرتے تھے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو باری باری سناتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہوتا یہ تھا کہ جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا اس کی ترتیب بھی قائم ہو جاتی تھی، اور پھر ایک دوسرے کا سن کر اور سنا کر زبردست اعتماد بھی آ جاتا تھا۔ یہ عام معمول ہوا کرتا تھا ہر سال رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا 10 ہجری والا، کیونکہ 11 ہجری کا رمضان آپ کو نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دورہ کے لیے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دورہ کیا۔ قرآن پورا ہی نازل ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے لگا کہ معاملہ اب کچھ مختلف ہے، کہ ہر رمضان کو 1 دفعہ دورہ، اس رمضان میں 2 دفعہ دورہ، شاید یہ میری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے 10 روز کے اعتکاف کو بڑھا کر 20 روز کا اعتکاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 دن کے اعتکاف سے اب لوگوں کو بھی لگنے لگا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ یہ تھا نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی تھا 2 چیز دے کر کے، ایک مکمل ہدایت دے کر، اور اس ہدایت کے اوپر ایک نظام دین حق دے کر، تاکہ اس کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو رہا تھا، اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ پورا ہو رہا تھا۔ اب مشن کی کامیابی پر ریوارڈ کا، انعام کا وقت تھا۔ انعام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشنز دیے کہ آپ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت لیں گے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ضیافت کا سامان ہے اس کو لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جو تھا اس کو اختیار کیا۔ تو اس طرح 10 ہجری کے رمضان سے ہی اشارہ ملنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی ایام چل رہے ہیں۔ پھر رمضان کے 1-1.5 مہینہ بعد ذی قعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بھی حج تھا اور آخری بھی حج تھا۔ تھوڑا سا بیچ میں رک کر اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اور کتنے عمرہ کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے مکہ ہی میں رہے، اور مکہ میں کسی نہ کسی فارم میں حج ہوتا ہی تھا۔ نبوت سے پہلے کی بات چل رہی ہے، تو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں ہم رہنے دیں۔ پھر نبی بننے کے بعد 13 سال آپ مکہ ہی میں تھے۔ سارا کنٹرول لیکن اس وقت مشرکین کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ زمانے جاہلیت کی طرز پر حج کرتے تھے، لیکن اس پیریڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یا نہیں کیا تو کس طرح کیا، اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا، اس لیے ہم وہ بھی رہنے دیں۔ پھر اب دیکھیں، غلبہ پانے کے بعد جب کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور سارے مناسک حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، وہ اصل حج ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج بنتا ہے وہ ہجرت کے بعد ہے۔ ہجرت کے بعد بھی 8 سال تک تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک تو کوئی چانس ہی نہیں تھا حج کا۔ تو اس حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے، یعنی 10 ہجری والا حج، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ وداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت۔ تو اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ اور کتنے عمرہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے عمرے کیے، تو اس کو دیکھنے کا مفسرین اور علماء ان کا نظریہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہے۔ ایک لحاظ سے 4 عمرہ لگتا ہے، اور ایک لحاظ سے 3 عمرہ، اور ایک لحاظ سے 1 ہی عمرہ لگتا ہے۔ سیرت نگار یا علماء جو ہیں، کبھی کبھی ہم کا لیکچر سنیں یا پڑھیں کتاب میں تو 4 عمرے کا ذکر کر رہے ہیں،
3 عمرے کا، ایک ہی عمرے کا؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، کفار نے روک دیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر آگے نہیں جانے دیا تھا، اور پھر صلح ہو گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو حدیبیہ کے مقام ہی پر قربان کر دیا تھا اور مکہ نہیں جا سکے تھے، اور صلح میں یہ تھا کہ اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ سیرت نگار اور علماء اس کو بھی عمرہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ نیت سے تو نکلے تھے اور جانور بھی قربان کیا تھا، تو یہ ایک عمرہ ہوا، جبکہ بعض سیرت نگار اور علماء کا کہنا ہے کہ جب اس میں طواف اور سعی نہیں ہوئی تو پھر یہ عمرہ کیسے ہوا؟ تو جو اس کو جوڑتے ہیں ان کا 4 ہو جاتا ہے، اور جو نہیں جوڑتے ہیں ان کا 3 رہتا ہے، اور 3 اس طرح کی حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق کہ اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو جب اگلا سال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے اور عمرہ ادا کیا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچول عمرہ ہے، یعنی خالص عمرے کے لیے مکہ گئے اور عمرہ بھی کر لیا اور مدینہ واپس آ گئے۔ اور بقیہ کیسے عمرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جب فتح مکہ کے موقع پر آپ گئے تھے، پھر حنین کو فتح کیا تھا، طائف فتح کیا تھا، پھر واپس جیرانہ کے مقام پر آئے جہاں بہت سارا مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، پھر وہاں پہ سب کو بانٹ کر پھر آپ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، پھر عمرہ کر کے پھر مدینہ واپس آ گئے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں جیرانہ والا عمرہ تو فتح مکہ کا سفر تھا، لگے ہاتھوں آپ نے عمرہ کر لیا تھا، تو یہ سفر عمرہ کا سفر نہیں تھا۔ اب جو اس کو کہتے نہیں عمرہ تو تھا نا، تو وہ عمرہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو کہتے نہیں خاص اس کے ارادے سے سفر نہیں تھا تو وہ نہیں کاؤنٹ کرتے۔ اور ایک اور کون سا عمرہ، یہ جو حجۃ الوداع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ نے عمرہ بھی کیا تھا اور حج بھی کیا تھا، تو اس کو بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حج کا سفر تھا، اسی سفر میں عمرہ بھی کر لیا، یعنی خالی عمرے کے ارادے سے سفر نہیں کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ خالص عمرے کے لیے اگر آپ نے سفر کیا ہے وہ ایک بار کیا ہے، اور خالص حج کے لیے آپ نے اگر سفر کیا ہے تو وہ ایک بار کیا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی اس طرح بتائے کہ ایک عمرہ یا 3 عمرہ یا 4 عمرہ اور ایک حج، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے آثار دکھ رہے تھے جب 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اس بار میں خود امیر حج رہوں گا، تو یہ اعلان سنتے ہی 1.25 لاکھ کا مجمع امت پڑا۔ ایک طرح سے ہم سمجھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا جشن تھا، جہاں سے نکالے گئے تھے وہیں جشن منانا تھا، تو کتنی خوشی تھی سب کے اندر۔ اور جشن کی صورت کیا تھی؟ وہاں عبادت تھی، خالص اللہ کے کلمے کی بلندی، اہل اسلام خوشی سے بھرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کر رہے تھے، لیکن اسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اداسی کی بھی باتیں کرتے، اکثر کہتے کہ مجھ سے مناسک حج اچھی طرح سیکھ لو، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہیں کر سکوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حدود حرم میں تم سے میری یہ آخری ملاقات ہے۔ تو صحابہ یہ سن کر ایک دم اداس ہو جاتے تھے۔ اور پھر دیکھیں ایام تشریق کی 12 تاریخ کو سورت جب نصر نازل ہوئی، جس میں اشارہ تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے تو پھر آخرت کی تیاری میں لگ جائیے۔ اور آخرت کی تیاری کیا بتائی تھی؟ دعا، تسبیح اور استغفار میں لگ جائیے۔ اب تک تو دین کو غالب کرنے کی تگ و دو تھی، جنگ سے ہی چھٹکارا نہیں مل رہا تھا، کبھی کسی سے معاہدہ، کبھی کسی سے صلح، کبھی کسی کی خیانت سے جنگ، کبھی کسی کی بدعہدی سے جنگ، کبھی کسی کی سازشوں سے جنگ، یعنی جنگ ہی جنگ کا ماحول تھا۔ اب سب کچھ سے چھٹکارا مل گیا ہے، اب استغفار میں لگ جائیے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو اس سورہ سے سارے صحابہ کرام جو ہل گئے، وہ سمجھ گئے کہ اب بے شک آپ کی روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک طرف اسلام کا جمتا ہوا قدم دیکھ رہے تھے، اللہ کے دین کے غلبے کا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ جانے کے اشارے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبات کو ایک عجیب ہی مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ لبیک اور تکبیر سے گونجتا ہوا مکہ خوشی کے آنسو بہاتا، اور آپ کی جدائی کا احساس اداسی کے آنسو بہاتا۔ جب عرفہ میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور بتائے کہ ہاں صحیح ہے، کمال کے بعد تو زوال ہی ہوتا ہے۔ اور حج سے واپسی پر راستے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، وہاں بھی ایک جگہ پڑی تھی غدیر خم۔ اس جگہ پہنچتے پہنچتے بہت سے قافلے اپنے اپنے علاقے میں حج کر کے لوٹ چکے تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 قافلے باقی رہ گئے تھے، مدینے والے اور شام والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قافلوں کو ایک بلیغ خطبہ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ تھا کہ لگتا تھا زندہ مردہ سب سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، اللہ کا قاصد آئے گا موت کا پیغام لے کر، میں قبول کر لوں گا، لیکن میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا جس کو تم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب،
اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو اس کو پکڑے رہے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو چھوڑ دے گا وہ بھٹک جائے گا۔ اور دوسرے میرے اہل بیت کی محبت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو اس خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ یہ ذی الحجہ کا ہی مہینہ تھا۔ اس دوران بھی بہت سارے وفود آتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، صلح کرتے رہے، جزیہ پر راضی ہوئے، سب چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے رہے، صحابہ کا تزکیہ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار اور تسبیح کی بے انتہا کثرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دعوت و تبلیغ اور اسلامی احکام کو نافذ کرنے میں لگے رہے۔ وقت تیزی سے اڑ رہا تھا، محرم کا مہینہ بھی گزر گیا۔ پھر حج کے 2 ہی مہینے بعد یعنی سفر کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لیا اور احد پہاڑ کے پاس گئے، جہاں پر احد میں شہید ہونے والے صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو وہاں جا کر شہدائے احد کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بس 1 مہینہ پہلے کی ہی بات ہے۔ جنگ احد دیکھیں 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور اب 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر پھر ایک خطبہ دیا، اور یہ خطبہ ہم سمجھیں ایک طرح سے وارننگ تھی، اور اس خطبے کے انداز میں تھوڑا غصہ بھی دکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا رہنما اور گواہ ہوں، میں تمہارا امیر کارواں ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم لوگ میرے پیچھے آؤ گے۔ یعنی یہاں پر بھی دیکھیں اپنے جانے کی طرف اشارہ کر دیا، اور میں اپنا حوض کوثر ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانے کی چابیاں دے دی گئیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم لوگ دنیا کے مقابلے اس میں لگ جاؤ گے، آپس میں اس کے لیے مقابلہ بازی کرو گے، یعنی مال کی لالچ میں تم لوگ پڑ جاؤ گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شہدائے احد پر اسی لیے آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، اور اسی سے متعلق صحابہ کو خطبہ بھی دیا، کیونکہ جنگ احد میں جیتی بازی کو ہارنے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ مال غنیمت کو سمیٹنے کی خاطر۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا کہ دیکھو یہاں جو شکست ہوئی تھی اس کی وجہ مال کی لالچ ہی تھی، تو میری امت کو دوبارہ جو جھٹکا لگے گا وہ مال ہی کی وجہ سے لگے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، اور امت کو نصیحت بھی کر دی کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، ان کی قربانیوں سے تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اسی سفر ہی کے مہینے میں آدھی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان تشریف لے گئے، اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر فرمایا، اے قبر والو السلام علیکم، تم جس حال میں ہو وہ تم کو مبارک ہو، تم زیادہ عافیت میں ہو، بعد والے زیادہ مصیبت میں آنے والے ہیں۔ فتنے اور مصیبتیں تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا فتنہ اور مصیبت پہلے والے فتنے اور مصیبت سے زیادہ برا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور انہیں پھر بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، یہاں بھی اشارہ دے دیا۔ اسی سفر ہی کے مہینے میں آخری سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی میں راستے میں آپ کے سر میں درد شروع ہوا، بخار بھی چڑھ گیا، بخار کی شدت بڑھتی گئی، پٹی رکھنے پر بھی پٹی گرم ہو جاتی تھی۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ